نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت نے روزے کا اہتمام اور اس کا مقصد پرہیزگاری یعنی انسان کا متقی بننا، اللہ سے ڈرنے والا بننا، اس کا مقصد بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف و خشیت یعنی اللہ رب العزت سے ڈر اور اللہ رب العزت کے خوف کا اپنے اعمال میں اظہار آپ نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات میں گشت لگایا کرتے اور رعایا کی خبرگیری کرتے، کوئی محتاج ہوتا تو اس کی مدد کرتے، کوئی پریشان حال ہوتا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح ایک رات گشت لگا رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے اپنی بچی کے اس جواب پر کہا کہ اب اس وقت اتنی دیر رات میں عمر کو کیا پتہ چلے گا، امیر المؤمنین کو کیا پتہ چلے گا، اور وہ یہاں کہاں ہے؟ تو اس بچی نے جواب دیا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پر نشان لگایا اور چلے گئے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اس گھر میں اپنے نکاح کا پیغام بھیج دو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ جن کا نام تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہا کرتے تھے۔ یہ آگے چل کر انہی کی نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل اور متقی پرہیزگار خلیفہ گزرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت متقی پرہیزگار تھے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ آپ اپنے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے، اللہ سے ڈر اور خوف اتنا تھا اور اتنی خشیت اپنے اندر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو، مرض الوفات میں ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میں آپ کے سر کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہوں۔ حضرت عمر نے تاکید سے کہا کہ نہیں، تم میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ مجبوراً حضرت ابن عمر عمل کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر مٹی ڈالنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اس ناچیز بندے کو اپنی بارگاہ رحمت سے مغفرت کر دینا۔ میں اپنے چہرے پر خاک ڈال رہا ہوں، ایسا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے رہے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنت کے محلات ان کے نام کے دیکھ کر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے
جس جگہ سے تو گزرتا ہے اس جگہ سے شیطان نہیں گزرتا۔ اے عمر، اللہ نے تیری زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ 22 آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی، اللہ نے اسی کے مطابق اللہ اپنے کلام میں وہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پردے کی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پسند پر اللہ کے نبی سے کہنے پر اللہ نے ویسا ہی فیصلہ آسمان سے نازل فرمایا۔ تقریباً 20-22 آیتیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ ہو بہو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو پسند کی۔ بدر کی قیدیوں کو رہا کرنے کے بارے میں جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، آپ کی رائے الگ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے الگ تھی۔ ایسے صحابی کا حال یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے اپنے چہرے پر مٹی ڈال کر مرض الوفات میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس عاجز بندے پر رحم کر دینا، اس پر معاف کر دینا۔ اور آپ کے فرزند حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ ہی کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، 13 سال کی عمر میں ایمان میں داخل ہو گئے۔ جنگ بدر میں اجازت نہ ملی چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے، جنگ احد میں بھی اجازت نہ ملی، 14 سال کی عمر تھی۔ 15 سال کی عمر میں جنگ خندق میں، اور اس کے بعد جنگ خیبر اور اسی طرح فتح مکہ، یہ تمام غزوات میں آپ شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن عمر یعنی عبداللہ بہت نیک آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھری مجلس میں ایک سوال پوچھا صحابہ سے، ایسا کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ مجلس میں موجود ہیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اے امیر المومنین، اے اللہ، اے میرے والد، میں اللہ کے رسول کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے مثال درختوں میں کس چیز کی ہے وہ مجھے پتا ہے، کیا مثال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے بتلا دیتے بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہاں پر تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اس لیے میں نے نہیں کہا، انسان کے مشابہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، یعنی کہ یہ بات بالکل درست تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوتے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑوں کے سامنے میں خاموش اس لیے رہا کہ بڑوں کے سامنے بولنا صحیح بات تو ہے لیکن ادب کے خلاف تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، دیکھا کہ ایک چرواہا بہت ساری بکریوں کو لے کر چرا رہا ہے۔ اس سے کہنے لگے کہ بھئی ایک بکری ہمیں دے دے، ایک بکری ہمیں دے دے تاکہ ہم اپنا کھانا تیار کر سکیں۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں تو مالک کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آزمانے کے طور پر اسے آزمانے کے لیے کہنے لگے کہ بھئی تیرا مالک یہاں کہاں ہے، وہ کیا تیری بکریوں کو شمار کر رہا ہے، گن رہا ہے، جا کر کہہ دینا کہ شام میں ایک بکری بھیڑیا کھا لیا، کہیں ادھر ادھر ہو گئی۔ اس پہاڑ کی وادی میں، اس جنگل میں جسے وہاں کوئی دیکھنے والا نبی نہیں ہے، اس غلام نے، اس چرواہے نے یہ بات کہی کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تو کہاں نہیں چلا گیا، اللہ تو کہیں نہیں چلا گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اثر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا ہوا، بار بار اس جملے کو کہتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں پرہیزگاری، اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے اپنے آپ پر اللہ کی نظر کو دیکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ چیز
تقویٰ کہلاتی ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت بندوں کے اندر، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے بھوک اور پیاس کی مشقت سے گزار کر، جس طرح ہیرا تراشے جانے کے بعد اس کی قیمت بڑھتی ہے، سونا اس کو پگھلا کر کسی چیز میں ڈھالے جانے کے بعد اس کی قیمت بڑھتی ہے، بالکل مومن مسلمان بندے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ کافر کے لیے سب کچھ ہے، ہر چیز میں اسے چھوٹ ہے، اسے کوئی حد بندی نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، لیکن مومن بندے کے لیے قدم قدم پر پابندی اس لیے ہے کہ اس کے لیے یہ ساری زندگی ٹریننگ کا زمانہ ہے، یہ اس کے لیے امتحان کا ہے۔ موت کے بعد کی ہمیشہ زندگی، جہاں موت کو بھی موت ہو جائے گی، موت اس وقت کسی کے پاس آئے گی نہیں، لامحدود ازل سے ابد تک وہاں پر اگر زندگی ہوگی تو وہ زندگی ہی ہوگی۔ اس حقیقی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمان کو، مومن بندے کو متقی بنانے کے لیے ان مشقتوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں بیکار میں کوئی چیز اگر منہ میں ڈالی ہوئی ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی دن کا کوئی چیز ڈال لیتے ہیں اور اسے ایسے ہی مشغولیت میں، اگر وہ بلا قصد بغیر ارادے کے بھی منہ سے چلی جائے، منہ کے اندر حلق میں چلی جائے، تو دیکھا جائے گا کہ ایک چنے کی مقدار ہے یا نہیں، ایک چنے کی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے اور حلق کے اندر چلی گئی حلق میں رہتے ہوئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن باہر نکالنے کے بعد پھر اگر اس کو ڈالا ہے، چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح میں نے دانتوں سے نکلنے والے خون کے متعلق بھی کل ہی مسئلہ بتا دیا کہ اگر اس میں تھوک اور خون کی مقدار میں تھوک زیادہ غالب ہے، رنگ خون کا کم نظر آ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خون کا رنگ زیادہ نظر آئے، اب اس میں جو ہے نگل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر دھواں، خوشبو، عود لگا کر بیٹھ کر جان بوجھ کر اگر سونگتا رہا، اسی طرح بھبکارا، اسی طرح وکس، ہیلر، جتنی چیزیں وہ جس سے دماغ تک، پیٹ تک دوا جا سکتی ہے، جان بوجھ کر اگر بیٹھا رہا، دھوئیں کے سامنے، دھول کے سامنے بیٹھا رہا، جان بوجھ کر اس کو لیتا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا قصد بغیر ارادے کے دھواں حلق میں چلا گیا تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ان باتوں کو احتیاط کے ساتھ ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح وقت نہ معلوم ہونے کی بنا پر سحری کر لی، وقت نہ معلوم ہونے کی بنا پر وقت سے پہلے افطاری کر لی، بعد میں معلوم ہوا تب بھی روزہ نہیں رہا، روزے کی سزا بعد میں نازل۔ اسی طرح ناپاک آدمی جس پر غسل فرض تھا، اس نے دیکھا کہ وقت سحری کا کم ہے، غسل کرے یا سحری کرے، تو اس نے پہلے سحری کر لی، بعد میں غسل کیا۔ فرض غسل کی بات چل رہی ہے، جو غسل فرض ہو جاتا ہے اس کی بات ہے، اگر بعد میں بھی کیا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے کے ساتھ پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہی رہ گیا تب بھی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اسے بہت دیر تک ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے اس لیے روزہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، نماز کے لیے آپ کو وقت نہیں مل سکا یہ اور بات ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے یہ اور بات ہے، لیکن روزہ تو جو ہے عبادت ہے، یہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ مشقت کا سوال یہاں پر نہیں ہے روزے میں، مزدور ہے تو اسے بھی روزہ فرض ہے، اے سی میں بیٹھنے والا ہے اسے بھی روزہ فرض ہے، روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے سوائے بیمار آدمی کے لیے، مسافر کے لیے۔ چاہے مسافر کسی بھی طرح آرام میں سفر کر رہا ہو، چاہے وہ اے سی میں سفر کر رہا ہو، تب بھی اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ قرآن کی آیت ہے، قطعی ہے، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ جب اللہ نے چھوٹ دی ہے تو کوئی اور
اسے لازم نہیں کر سکتا، اور جب اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے کوئی اور اسے رخصت نہیں دے سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، کام میں ہیں، وہ فلاں چیز ہے، ایک مرتبہ نماز قضا ہو گئی تو بعد میں پڑھ لیں، اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد، لیکن نماز تو بہرحال فرض الگ ہے وقت پر، اور روزہ الگ سے فرض ہے اپنے وقت پر، روزہ کسی سے معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.